اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قالوا ان يسرق فقد سرق اخ له من قبل اي يوسف وكان سرق لأبي امه سنما من ذهب فكسره لئلا يعبده فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها يظهرها لهم والضمير للكلمة التي في قوله قال في نفسه أنتم شر مكانا من يوسف وأخيه لسرقتكم وأخاكم من أبيكم وظلمكم له والله عالم بما تصفون تذكرون في أمره قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا يحبه أكثر منا ويتسلى به عن ولده الهالك ويحزنه فراقه فخذ أحدنا استعبده مكانه بدلا منه إنا نراك من المحسنين في أفعالك قال معاذ الله نصب على المصدر حذف فعله وأضيف إلى المفعول أي نعوذ بالله من أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده لم يقل من سرق تحرزا من الكذب إن أخذنا غيره لظالمون فلما استيئسوا يئسوا منه خلصوا اعتزلوا نجيا مصدر يصلح للواحد وغيره أي يناجي بعضهم بعضا قال كبيرهم سنا ربيل أو راعيا يهودا ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا عهدا من الله في أخيكم ومن قبل ما زائدة فرطتم في يوسف وقيل ما مصدرية مبتدأ خبره من قبل فلن أبره فارق الأرض أرض مصر حتى يأذن لي أبي بالعود إليه أو يحكم الله لي بخلاص أخي وهو خير الحاكمين عادلهم. لغات دیکھیے. فأسرها، اسر فعل ماضی سے غائب مذکر غائب ہے. اسر یسر اسرار باب افعال سے چھپانا. لم یبدها، یبدی لم کی وجہ سے مجزوم ہے. یبدی ابدا یبدی ابدا باب افعال سے ظاہر کرنا. شرن یہ اس میں تفضیل ہے، اصل ہے اشررو، پہلے را کو ساکن کر کے دوسرے را میں ادغام کر دیا گیا، شرن ہو گیا. اس کے معنی بدتر. مکانن مرتبہ، یہ منصوب ہے تمیز ہونے کی بنا پر. شیخن معنی بوڑھا، جمع شیوخ. معاذ اللہ، معاذ مصدر ہے اپنے مفعول کی طرح مضاف ہے. اے نعوذ باللہ معاذن. استیئسو فعل ماضی سے جمع مذکر غائب ہے باب استفعال سے نا امید ہونا. خلصو یہ باب نصر سے ہے. خلوصاً خلاصاً جدا ہونا، الگ ہونا. فرتتم یہ باب تفعیل سے ہے. فرت یفرط تفرید، کوتاہی کرنا. لن ابرہ، ابرہ باب سمع اسماء سے ہے. برہ بریہ یبرہ برہن و براہن الگ ہونا، ہٹنا. ترجمہ دیکھیے. برادران یوسف نے کہا کہ اگر اس نے یعنی بنیامین نے چوری کیا ہے تو اس کے بھائی یوسف نے بھی اس سے پہلے چوری کیا تھا، اور یوسف نے چوری کیا تھا اپنے نانا کا ایک بت جو سونے کا تھا، تو اس کو توڑ دیا تاکہ ان کے نانا اس کی عبادت نہ کریں. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اس بات کو اپنے دل میں چھپا لیا اور اس کو ظاہر نہ کیا ان کے سامنے. اور ضمیر کلمہ کی طرف راجع ہے جو یوسف کے قول قال فی نفسہ انتم شر مکانہ کے اندر ہے، کہ انہوں نے اپنے دل میں کہا کہ تم ہی لوگ برے درجے والے ہو.
یوسف اور ان کے بھائی کے مقابلے میں تمہارے اپنے بھائی کو اپنے باپ سے چوری کرنے کی وجہ سے اور تمہارے اپنے بھائی پر ظلم کرنے کی وجہ سے، اور اللہ تبارک تعالیٰ خوب جانتا ہے ان چیزوں کو جن کو تم بیان کر رہے ہو، یعنی یوسف علیہ السلام کے معاملے کا جو تم تذکرہ کر رہے ہو اس کو خوب جانتا ہے۔ برادران یوسف نے کہا، کیا عزیز مصر، بے شک اس کا ایک بہت بوڑھا باپ ہے جو ہم لوگوں کے بنسبت اس سے زیادہ محبت کرتا ہے اور اسی کے ذریعے اپنے فوت شدہ لڑکے کے متعلق تسلی پاتا ہے، اور اس کی جدائی ان کو مزید غم میں ڈال دے گی، لہذا ہم میں سے ایک آدمی کو اس کی جگہ پر اس کے بدلے لے لیجیے اور غلام بنا لیجیے، بے شک ہم آپ کو اپنے افعال میں احسان کرنے والوں میں سے دیکھ رہے ہیں۔ عزیز مصر نے کہا، اللہ کی پناہ، یہ منصوب ہے مفعول مطلق ہونے کی بنا پر جس کا فعل حذف کر دیا گیا ہے، اور اس کی اضافت مفعول کی طرف کی گئی ہے، یعنی نعوذ باللہ، معاذن، کہ ہم اللہ کی پناہ چاہتے ہیں لینے سے مگر اسی شخص کو کہ جس کے پاس ہم نے اپنا سامان پایا ہے۔ من سرقہ نہیں کہا جھوٹ سے بچنے کے لیے، بے شک اس وقت یعنی اگر ہم دوسرے کو لے لیں گے اس کی جگہ پر تو ظلم کرنے والے ہو جائیں گے۔ تو جب برادران یوسف بنیامین سے بالکل مایوس ہو گئے تو مشورہ کرنے کے لیے تنہائی میں سب جمع ہو گئے۔ یہ نجیہ، یہ مصدر ہے جو واحد کی بھی صلاحیت رکھتا ہے اور غیر واحد یعنی تثنیہ جمع کی بھی صلاحیت رکھتا ہے۔ نجیہ کا مطلب ہے یناجی بعضہم بعضا، کہ بعض سے مشورہ کرنے کے واسطے۔ تو ان میں سے بڑے نے کہا، خواہ عمر میں بڑے ہوں یعنی روبیل، یا رائے میں بڑے ہوں یعنی یہودا، تو انہوں نے کہا کہ کیا تم لوگوں کو معلوم نہیں ہے کہ تمہارے ابا نے تم سے اللہ تبارک تعالیٰ کا پختہ وعدہ لیا تمہارے بھائی کے بارے میں، اور اس سے پہلے بھی ماں زائدہ ہے، تم نے کوتاہی کی یوسف علیہ السلام کے معاملے میں۔ اور ماں کے بارے میں کہا گیا کہ یہ ماں مصدریہ ہے، مبتدا ہے، اس کی خبر من قبلو ہے۔ تو میں اس سرزمین یعنی سرزمین مصر سے ہرگز نہیں ہٹوں گا یہاں تک کہ مجھ کو اجازت دے دے میرے ابا اپنے پاس لوٹنے کی، یا اللہ تبارک تعالیٰ میرے واسطے کوئی نیا فیصلہ کر دے میرے بھائی کی رہائی کے متعلق، اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے، یعنی سب میں زیادہ انصاف کرنے والا ہے۔ ماں قبل کی آیات میں بنیامین کے سامان سے گم شدہ سا کے برآمد کیے جانے کا ذکر تھا۔ آگے کی آیت میں اس بات کا بیان ہے کہ جب برادران یوسف کے سامنے بنیامین کے سامان سے گم شدہ سا برآمد ہوا تو بھائی سب مارے شرم کے ان کی آنکھیں جھک گئیں اور جھنجھلا اٹھے اور کہنے لگے کہ قالوا ان یسرق فقد سرق اخ له من قبل اے یوسف، وہ لوگ کہنے لگے کہ اگر اس نے چوری کی ہے تو اس کے بھائی یوسف نے بھی اس سے پہلے چوری کی تھی۔ برادران یوسف نے اس طرح بول کر اپنے ندامت کو ہلکا کرنا چاہا کہ یہ ہمارا سگا بھائی تھوڑا ہی ہے، یہ تو اللاتی بھائی ہے۔ ہاں، اس کا ایک سگا بھائی یوسف تھا، اس کی بھی یہی شکایت تھی کہ اس نے بھی چوری کیا تھا۔ اس طرح بول کر بھائیوں نے اپنی پاک بازی تو ظاہر کر دی، مگر عناداً بنیامین کے جرم کو جھوٹی شہادت پیش کر کے پختہ کر دیا۔ اور جس قصے کی طرف برادران یوسف نے این یسرق فقد سرق کہہ کر اشارہ کیا، اس کو آگے بیان فرمایا جا رہا ہے۔ وَكَانَ سَرَقَ لِأَبِي أُمِّهِ صَنَمًا،
من ذهب فكسره لئلا يعبده، اور حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے نانا کے ایک سونے کے بت کو چرا لیا تھا اور اس کو توڑ دیا تھا تاکہ وہ اس کی عبادت نہ کریں۔ اور بعض کا کہنا ہے کہ گھر سے مرغی کا انڈا لے کر سائل کو دے دیا تھا۔ بعض لوگوں نے کہا ہے کہ اصل میں حضرت یوسف علیہ السلام کی والدہ کا انتقال بچپن ہی میں ہو گیا تھا، تو ان کی پرورش ان کی پھوپھی نے کیا۔ پھوپھی کو ان سے بہت محبت ہو گئی تھی، اپنے سے دور ہونے کو وہ پسند نہ کرتی تھیں۔ ادھر حضرت یعقوب علیہ السلام نے مطالبہ کر دیا کہ میرا بیٹا میرے حوالے کر دو۔ پھوپھی نے کہا کچھ دن اور رہنے دیجئے۔ یعقوب علیہ السلام نے نہ مانا اور مطالبے پر مصر رہے، تو پھوپھی نے اپنے پاس روکنے کی ایک تدبیر کی کہ ان کے پاس ایک پٹکا تھا جو حضرت اسحاق علیہ السلام سے ان کو ملا تھا، جو بڑا قیمتی تھا۔ اس کو حضرت یوسف علیہ السلام کے کمر میں چپکے سے باندھ دیا اور گھر میں اس کی تلاشی شروع کر دی، لیکن ملا نہیں، تو حضرت یوسف علیہ السلام کی تلاشی شروع کر دی اور حضرت یوسف علیہ السلام کے جسم میں اس کو تلاشنے لگی، تو وہ پٹکا ان کے پاس سے برآمد ہوا۔ اب شریعت یعقوب کے مطابق پھوپھی کو اپنے پاس مملوک بنا کر رکھنے کا حق ہو گیا۔ چنانچہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے شرعی حکم کے مطابق حضرت یوسف کو ان کی پھوپھی کے حوالے کر دیا۔ جب تک وہ زندہ رہیں حضرت یوسف علیہ السلام انہی کی تربیت میں رہے۔ اس واقعے میں بھی اور دوسرے واقعے میں بھی جو اس سے قبل بیان کیے گئے ہیں، سب میں غور کرو تو معلوم ہو جائے گا کہ حضرت یوسف علیہ السلام چوری کے ادنا شبہ سے بھی بالکل بری ہیں۔ یہاں تو چوری کا کوئی سوال ہی نہیں ہے۔ بھائیوں کو بھی اصل حقیقت معلوم تھی، اس لیے ان حضرات کے لیے مناسب نہ تھا کہ ان کی طرف چوری کی نسبت کرتے اور این یسرق فقط سرق اخ لہ کہتے، مگر یہ کہ ان کے حق میں بھائیوں کی جو زیادتی اور بے راہ روی اب تک ہوتی چلی آ رہی تھی، یہ بھی اسی کا ایک آخری جز تھا۔ آگے فرمایا گیا فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ وَلَمْ يُبْدِهَا يُظْهِرْهَا لَهُمْ، پس حضرت یوسف علیہ السلام نے اس بات کو پوشیدہ رکھا اپنے دل میں اور اس کو ان کے سامنے ظاہر نہ کیا۔ آگے ہے وَالضَّمِيرُ لِلْكَلِمَةِ الَّتِي فِي قَوْلِهِ قَالَ فِي نَفْسِهِ أَنْتُمْ شَرٌّ مَكَانًا مِنْ يُوسُفَ وَأَخِيهِ لِسَرْقَتِكُمْ اخاکم من ابیکم وظلمکم لہ، اور ضمیر اس کلمہ کی طرف راجع ہے جو ان کے قول انتم شر مکانا میں ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے دل میں کہا کہ تم تو یوسف اور ان کے بھائی کے بنسبت اور بھی زیادہ برے درجے میں ہو۔ یہ جو کہا من یوسف، انتم شر مکانا من یوسف، من یوسف بڑھا کر کے اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا کہ یہاں پر اسم تفضیل مستعمل بمن ہے۔ بہرحال یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی کے بنسبت اپنے بھائی کے بارے میں کہا کہ تم تو اپنے بھائیوں کے بنسبت اور برے درجے میں ہو۔ انتم شر مکانا من یوسف واقعی، یوسف اور بھائی کے بنسبت تمہارا درجہ تو اور برا ہے، کیونکہ تم نے تو اپنے بھائی کو اپنے باپ سے چوری کیا اور تم نے ان کے ساتھ ظلم و زیادتی بھی کی، تو برے تو تم ہوئے، الٹا ہم کو برا کہہ رہے ہو، یہ صرف فقط سرق اخ لہ کہہ رہے ہو۔ یعنی جب حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے یہ سنا
کہ وہ کہہ رہے ہیں ای یسرق فقط سرق اخ لہ، تو سمجھ گئے کہ یہ لوگ اب تک ہمارے در پہ ہیں، لیکن چونکہ مصلحت خداوندی راز کو ظاہر نہ کرنے میں تھی، اس لیے حضرت یوسف علیہ السلام نے اس بات کو دل ہی دل میں رکھا اور خاموشی میں مصلحت سمجھی، اور دل میں کہا انتم شر مکانا، تم تو اس سے بھی زیادہ بدتر ہو، تم تو خود چور ہو اور الٹا ہم کو چور کہتے ہو۔ جہاں تک ہماری چوری کا معاملہ ہے تو اس کی حقیقت تو اللہ کو معلوم ہے، اور اللہ کے بعد تم کو بھی اس کا پتہ ہے، لیکن تمہاری چوری تو ایسی ہے کہ جس میں کسی طرح کے شک و شبہ کی گنجائش ہی نہیں ہے، اس طرح کہ تم نے اپنے بھائی یوسف کو باپ سے چوری کیا، زبردست دھوکہ دے کر کے۔ آگے فرمایا گیا واللہ عالم عالمن، عالموں کی تفسیر عالمن سے کیا گیا ہے، اشارہ کرنے کے لیے اس بات کی طرف کہ یہاں پر عالموں جو اس میں تفضیل ہے یہ اپنے اصل معنی میں نہیں ہے۔ عالمن بما تصفون تذکرون فی امرہ، اور اللہ تبارک تعالیٰ خوب جانتا ہے جو تم بیان کر رہے ہو، یعنی یوسف کے معاملے کا تذکرہ کر رہے ہو، لہذا تمہاری ان غلط بیانیوں پر سزا دے گا۔ اور یہ جو فرمایا گیا وَالضَّمِيرُ لِلْكَلِمَةِ الَّتِي فِي قَوْلِهِ الْآخِرِ، اس کا مطلب یہ ہے کہ فَأَسَرَّهَا میں ہا ضمیر اور لم یبدہا میں ہا ضمیر اس کلمہ کی طرف راجع ہے جو قال فی نفسی انتم شر مکانہ میں انتم شر مکانہ ہے۔ یہ انتم شر مکانہ یہ جو کلمہ ہے کلام، لیکن اس کو کلمہ بھی کہا جاتا ہے، اس کلمہ کی طرف راجع۔ تو اس کلمہ کو یعنی انتم شر مکانہ کو بول کر نہیں کہا بلکہ اپنے دل میں چھپایا اور اس کو ظاہر نہ کیا، تو اس صورت میں یہ ہا ضمیر اسی انتم شر مکان کی طرف راجع ہوگی جو لفظاً بھی رتبتاً بھی مؤخر ہے، لیکن اس کے بارے میں کہا جائے گا کہ یہاں پر عبارت میں تقدیم و تاخیر ہے۔ اصل عبارت ہے فقال انتم شر مکانہ وَأَسَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ وَلَمْ يُبْدِهَا، اور دوسرا قول یہ ہے کہ یہ ہا ضمیر کلمہ این یسرق فقد سرق اخ لہ کی طرف راجع ہے، جو ان لوگوں نے یوسف علیہ السلام کے بارے میں کہا تھا، اور اس کو پوشیدہ رکھنے اور ظاہر نہ کرنے کا مطلب یہ ہوگا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کلمہ کے جواب کو پوشیدہ رکھا اور ظاہر نہ کیا اور اس کا جواب نہ دیا، تو جواب کو پوشیدہ رکھنا مراد ہے یہاں پر۔ اور بعض لوگوں نے کہا کہ ہا ضمیر حجت کی طرف راجع ہے، یعنی ان لوگوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں چوری کا جو دعویٰ کیا اس کو رد کرنے کی حجت اور دلیل کو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے دل میں چھپایا اور ظاہر نہ کیا، اور کہا دل دل میں کہ انتم شر مکانہ۔ آگے فرمایا گیا قالوا یا ایھا العزیز ان لہ ابا شیخا کبیرا یحبہ اکثر منا ویتسلی بہ من ولدہ الہالک ویحزنہ فراقہ فخذ احدنا استعبدہ مکانہ بدلا منہ انا نراک من المحسنین فی افعالک۔ برادران یوسف نے کہا اے عزیز، اس کا ایک بوڑھا باپ ہے جو ہم لوگوں کی بنسبت اسی سے زیادہ محبت کرتے ہیں اور اس کے ذریعے سے اپنے فوت شدہ لڑکے سے تسلی پاتے ہیں، اور اس کی جدائی اور فراق ان کے غم کو مزید بڑھا ڈالے گی، لہذا اس کی جگہ پر ہم میں سے کسی کو لے کر غلام بنا لیجئے اس کے بدلے میں، بے شک ہم آپ کو محسنین میں سے دیکھ رہے ہیں اپنے افعال میں۔ بہرحال حضرت یوسف علیہ السلام نے بھائیوں کی لان تان سنی، تانا آمیز بات سن لیا، لیکن اس کو دلی میں چھپا کر کے رکھا، اس کا کوئی جواب نہ دیا، اور بنیامین کو اپنے قبضے میں لے کر کے اپنے سپاہیوں کے حوالے کر دیا۔
جب سپاہیوں کے حوالے بنیامین ہو گئے تو بھائیوں پر رنج و غم کا پہاڑ ٹوٹنے لگا کہ اب اپنے والد کو کیا جواب دیں گے، کس طرح ان کو سمجھائیں گے۔ چاروں ناچار عزیز مصر کی خوشامد میں لگ گئے۔ چنانچہ کہا، اے عزیز مصر، ان کے ابا بڑے بوڑھے ہیں، جن کو ہم سب میں سب سے زیادہ یہی محبوب ہے، اسی کو دیکھ کر اپنے فوت شدہ لڑکے کا غم دور کرتے ہیں۔ اس کی جدائی ان کے واسطے بہت شاق ہے، لہذا آپ ایسا کریں کہ ہم آپ سے آج جانا درخواست کرتے ہیں کہ اس کے بجائے ہم میں سے کسی کو اپنے پاس رکھ لیں اور اس کو ہمارے حوالے کر دیں، تو آپ کی بڑی مہربانی ہوگی اور آپ کا بڑا احسان ہوگا، اور آپ کے احسانات تو ہم پہلے سے پا رہے ہیں، اب پا چکے ہیں، لہذا ابھی بھی آپ سے احسان کی امید رکھ رہے ہیں، کیونکہ ہم آپ کو احسان کرنے والوں میں سے دیکھتے آئے ہیں۔ فی افعالک کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے سارے افعال اچھے ہیں، کہ آپ نے ہم کو غلہ بھی دیا، پونجی بھی واپس کر دی اور عمدہ ضیافت بھی کی، تو یہ سب احسان دیکھ کر کے آئندہ بھی احسان کی امید ہم رکھتے ہوئے آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ یہ بنیامین کو ہمارے حوالے کر دیجئے اور ہم میں سے جس کو چاہیں اس کی جگہ پر آپ رکھ لیجئے۔ یہ درخواست کیا تو اس کے جواب میں عزیز مصر نے کہا، جو آگے بیان فرمایا جا رہا ہے، قال معاذ اللہ نصب المصدر حذف فعله وأضيف إلى المفعول أي نعوذ بالله من أن نأخذ إلا ما وجدنا متاعنا عنده لم يقل من سرق تحرزا من الكذب۔ عزیز مصر نے کہا کہ اللہ کی پناہ، یہ جو معاذ اللہ ہے یہ مفعول مطلق ہونے کی وجہ سے منصوب ہے، جس کا عامل ناصب محذوف ہے، اور یہ معاذ مفعول کی طرف مضاف ہے، یعنی نعوذ باللہ، کہ ہم اللہ تبارک تعالیٰ کی پناہ طلب کرتے ہیں اس شخص کے علاوہ کسی دوسرے کو اپنے پاس رکھنے سے جس کے پاس ہم نے اپنا سا پایا ہے۔ یہاں من سرق نہیں کہا، جھوٹ سے بچنے کی وجہ سے، جھوٹ سے بچنے کے لیے، تاکہ کذب لازم نہ آئے۔ ما قبل میں برادران یوسف کی عاجزانہ درخواست کا ذکر تھا، یہاں سے اس درخواست کی نامنظوری کا بیان ہے کہ عزیز مصر نے جواباً کہا، ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمارا سامان کسی کے پاس ملا اور ہم رکھ لیں اس کی جگہ کسی اور کو، کسی دوسرے کو رکھ لیں؟ یہ تو سراسر تمہارے ہی فتویٰ کے خلاف ہے، اس لیے یہ تجویز ہمیں منظور نہیں۔ اور یہ جو فرمایا گیا لم یقل من سرق تحرزا من الکذب، اس کا مطلب یہ ہے کہ فرمایا گیا مَوْ وَجَدْنَا مَتَاعَنَا عِنْدَهُ، مَوْ وَجَدْنَا مَتَاعَنَا عِنْدَهُ فرمایا گیا، اس میں سرقہ کا ذکر نہیں کیا گیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بنیامین کے سامان میں سا بطور سرقہ نہیں رکھا گیا تھا، بلکہ ان کو اپنے پاس روکنے کے لیے سوچی سمجھی تدبیر کے طور پر رکھا گیا تھا۔ اس لیے مَوْ وَجَدْنَا کے بجائے اگر من سرق متاعنا کہا جاتا تو کذب لازم آتا، اس لیے مَوْ وَجَدْنَا کہا گیا، من سرق متاعنا نہیں کہا گیا، کذب سے بچنے کے لیے۔ آگے فرمایا گیا اِنَّا اِذًا إِنْ أَخَذْنَا غَيْرَهُ لَظَالِمُونَ، بے شک ہم اگر ان کی جگہ پر کسی دوسرے کو اپنے پاس رکھ لیں تو ہم تو ظلم کرنے والے ہو جائیں گے، اس لیے ہمیں اس طرح ادلا بدلی کرنا نہیں ہے۔ آگے فرمایا گیا فَلَمَّا اسْتَيْأَسُوا يَئِسُوا مِنْهُ خَلَصُوا اعْتَزَلُوا نَجِيًّا مَصْدَرٌ يَصْلُحُ لِلْوَاحِدِ وَغَيْرِهِ أَيْ يُنَاجِي بَعْضُهُمْ بَعْضًا۔ تو جب برادران یوسف بنیامین کی واپسی سے بالکل نا امید ہو گئے تو آپس میں مشورہ کرنے کے واسطے تنہائی میں چلے گئے۔ یہ جو نجیہ ہے یہ مصدر ہے جو ایک اور اس سے زیادہ کی بھی صلاحیت رکھتا ہے، یعنی بعض سے سرگوشی کرنے لگے۔
یہاں پر اس تیئسو کی تفسیر یئسو سے کر کے اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ سین تا طلب کے لیے نہیں ہے بلکہ مبالغہ کے لیے ہے. اے یئسو یأسن کاملا. اور نجین مصدر ہے جو مفرد تثنیہ جمع سب کے لیے مستعمل ہوتا ہے بغیر کسی فرق کے. اسی وجہ سے یہاں پر خلصو جمع کا صیغہ ہے اور نجین اس کی ضمیر سے حال ہے، تو اس کو جمع ہونا چاہیے لیکن مفرد ہی لایا گیا کیونکہ اس کا اطلاق مفرد ہونے کی حالت میں بھی جمع پر ہوتا ہے. معنی ہے خلصو حال کونہم متناجین و متشاورین فی امر هذه القضیہ. آگے فرمایا گیا قال کبیرہم سنا روبیل او رائن یہودا الم تعلموا ان اباکم قد اخذ علیکم موثقا عہدا من اللہ فی اخیکم ومن قبل فی اخیکم من قبل علم تعلموا ان اباکم قد اخذ علیکم موثقا عہدا من اللہ فی اخیکم ومن قبل ما زائدۃ فرطتم فی یوسف وقیل ما مصدریۃ مبتدأ خبرہ من قبل. بڑی عمر والے بھائی روبیل نے یا بڑی رائے والے بھائی یہودا نے کہا کہ کیا تم لوگ نہیں جانتے ہو کہ تمہارے باپ نے تمہارے بھائی کے بارے میں اللہ کا عہد و پیمان تم سے لیا ہے اور اس سے پہلے بھی تم لوگ یوسف کے بارے میں کوتاہی کر چکے ہو. یہاں پر جو ما فرطتم ہے اس میں ما زائد ہے. کہا گیا ہے کہ ما مصدریہ ہے، مبتدا واقع ہے اور اس کی خبر من قبلو ہے. آگے فرمایا گیا فلن ابرح افارق الارض ارض مصر حتی یاذن لی ابی بالعود الیہ او یحکم اللہ لی بخلاص اخی وہو خیر الحاکمین عدلہم. تو میں ہرگز اس سرزمین مصر سے نہیں جدا ہوں گا یہاں تک کہ مجھ کو میرے ابا اپنے پاس لوٹ کر آنے کا حکم نہ دیں، یا اللہ تبارک تعالیٰ میرے واسطے میرے بھائی کی رہائی کا فیصلہ نہ کر دے. وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے، یعنی سب سے زیادہ انصاف کرنے والا ہے. مطلب اس پوری آیت کا یہ ہے کہ برادران یوسف عزیز مصر کا دو ٹوک جواب سن کر بنیامین کے واپسی سے بالکل مایوس ہو گئے، تو مجمع سے ہٹ کر آپس میں مشورہ کرنے لگے. الگ الگ رائے سامنے آئی، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کہا گھر چلا جائے. ان میں جو بڑی عمر والے تھے یا بڑی رائے والے تھے جن کا نام روبیل تھا یا یہودا تھا، انہوں نے کہا کہ جو لوگ گھر واپس چلنے کا مشورہ دے رہے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ گھر جا کر باپ کو کیا منہ دکھائیں گے اور ان کے عہد و پیمان کا کیا جواب دیں گے. ایک تو تقصیر ہم سے ابھی ہوئی کہ ہم نے بنیامین پر دھیان نہیں دیا، اور اسی پر بس نہیں، اس سے پہلے بھی یوسف کے بارے میں ہم لوگوں کی بڑی کوتاہی ابا کے سامنے آ چکی ہے جس کا اثر ابا میں آج تک موجود ہے. ابھی بنیامین کو چھوڑ کر گھر چلا جانا بڑی بے غیرتی کی بات ہے. اس لیے سن لو، میں تو یہاں سے نہیں ہٹتا جب تک خود ابا ہی ہم کو بلا نہ لیں یا بنیامین کے متعلق قدرتی طور پر کوئی نیا فیصلہ رہائی سے متعلق نہ آ جائے. تب تک میں یہاں پر سے ہٹ نہیں سکوں گا، یہیں پر رہوں گا.